دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد تجھے۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ تو وہی ہوا جس کی ہمیں توقع تھی، اور بھارت سے ہم خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے۔ پہلے بھی میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ بھارت اس سال جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی ہے، اس کی پریزیڈنسی اس کے پاس ہے، تو انہوں نے ایک اجلاس بلایا نیو یارک کی بجائے ممبئی اور نیو دہلی میں 28 اور 29 اکتوبر کو۔ اور جو ممبئی میں اجلاس تھا وہ تاج ہوٹل میں بلایا گیا، اور اس کو پوری طرح استعمال کیا بھارت نے پاکستان کے خلاف جو ان کا دہشت گردی کا نیریٹو ہے اس کو آگے بڑھانے میں، اور کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کیا انہوں نے کہ پاکستان کا امیج اس حوالے سے مزید خراب کریں۔ اور وہاں پہ انہوں نے کوئی آڈیو ٹیپس بھی چلائیں ممبئی اٹیک کے حوالے سے، اور لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ چائنا ہمارے ساتھ کھڑا رہا۔ ممبئی کا جو اجلاس تھا اس میں چائنا کی ریپرزنٹیشن بڑے ہی لو لیول پہ تھی، اور وہاں جو ممبئی میں چائنا کا کانسلیٹ جنرل ہے، وہاں وائس کونسل کے لیول پہ انہوں نے شرکت کی، جس سے یہ تاثر بڑا اچھا ملتا ہے کہ چائنا بھارت کی کسی ایسی کوشش میں شامل نہیں ہو سکتا جو کہ اننیسیسریلی پاکستان کو ٹارگٹ کرے ان کے پروپیگنڈا کے حوالے سے۔ تو پھر نیو دہلی میں ہوا، نیو دہلی میں کچھ منسٹرز بھی آئے ہوئے تھے، 6-7 منسٹرز تھے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، جس میں برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ بھی موجود تھے، اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی تھی۔ اور پھر جے شنکر صاحب جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے بھی اپنی اسٹیٹمنٹ میں پاکستان کا نام لیے بغیر بہت کچھ کہا پاکستان کے خلاف۔ اور بھارت کی جہاں تک میری اطلاعات ہیں کوشش یہی تھی کہ جو دہلی ڈکلیریشن ایشو ہو اس میں براہ راست پاکستان کا نام لیا جائے، اس میں ممبئی اٹیک کا ذکر ہو، اس میں اوڑی کا ذکر ہو، اس میں پٹھان کوٹ کا ذکر ہو، اس میں پلوامہ کا ذکر ہو، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، اور پاکستان کو نام لے کر کہا جائے کہ پاکستان نے ابھی تک کیوں، جنہوں نے یہ مبینہ طور پہ جو بھارت کا نیریٹو ہے کہ پاکستانیوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، تو ان کے خلاف قانونی کارروائی یا چارہ جوئی کیوں نہیں ہوئی۔ تو یہ بھارت کا نیریٹو تھا، لیکن جو دہلی ڈکلیریشن ایشو ہوا اس میں ہمارے کچھ دوست ممالک ہیں جنہوں نے ان چیزوں پہ اعتراض اٹھایا، خاص طور پہ چائنا نے، اور یو اے ای نے بھی ایک لحاظ سے اچھا رول پلے کیا۔ تو کچھ ممالک نے بالکل جو بھارت کا نیریٹو ہے اس کو رد کر دیا ایک لحاظ سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے تمام ان ممالک کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور اس میں پاکستان بحیثیت ملک سر فہرست ہے، کیونکہ ایک جہاں ہم ٹیررزم کا ٹارگٹ تھے، وہاں ہم نے بہت کوششیں بھی کی ہیں۔ اور مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہے کہ گزشتہ روز ہمارے فارن آفس نے، دفتر خارجہ نے بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ ایشو کی اسی میٹنگ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ ان کا یہ مینشن کرنا، کلبھوشن جادیو کا نام لینا، اور پھر بھارت کو براہ راست ٹی ٹی پی کے حوالے سے، اور پھر دوسری جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں جو پاکستان میں سرگرم عمل ہیں، ان کے حوالے سے بہت کھل کے انہوں نے بات کی۔ اور یہ بڑے عرصے کے بعد میں نے ایک اچھی اسٹیٹمنٹ وزارت خارجہ کی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دیکھنے کو ملی، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اور دوسری طرف جو دہلی ڈکلیریشن ہے اس میں بھارت کی تو پوری کوشش تھی کہ جو ان کے مبینہ طور پہ ان کے جو کنسرنز ہیں جن کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے رہتے ہیں، وہ بھی آرگنائزیشنز کا نام اس میں آ جاتا ہے، لیکن دہلی ڈکلیریشن میں صرف داعش، ISIL اور القاعدہ کا ذکر ہی، اور ایفیلیٹڈ آرگنائزیشن، باقی کوئی آرگنائزیشن اسپیسیفکلی مینشن نہیں ہے۔ اور اس میں آبویسلی کہا گیا ہے کہ تمام دنیا کو جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف مقابلہ کرنا چاہیے، اس کے خلاف اقدامات لینے چاہیے، کیونکہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے
ٹیررزم دنیا کے پیس کو. بالکل بات درست ہے، پاکستان بھی یہی کہتا ہے. پھر ایک جو ڈرافٹ انٹرنیشنل کنونشن آن ٹیررزم ہے اس کی بات بھی ہوئی کہ اس کو بھی جلدی فائنلائز ہو جانا چاہیے، لیکن اس پہ آبویسلی بہت سے اختلافات ہیں، خاص طور پہ جو ٹیررزم کی ڈیفینیشن کیا ہے. اس وقت تو وہی مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ اس بارے میں بھی عالمی سطح پہ کافی اختلافات پائے جاتے ہیں. پھر اسی ڈیکلریشن میں جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں، انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز، انٹرنیٹ وغیرہ، اور پھر جو ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال بھی ہے اس کے بارے میں بھی خدشات کا اظہار کیا گیا. اور پھر FATF کو بھی سراہا گیا کہ جو ان کی ٹیرر فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ بڑے ایفیکٹو ثابت ہو رہے ہیں، تو ان کو جاری رہنا چاہیے. اور G20 میں جو کہ میٹنگ ہو رہی ہے اگلے ماہ، اس میں بھی یہ مزید اس پہ جو G20 کنٹریز ہیں اس سے مزید گفتگو کریں گے. تو ایک لحاظ سے بھارت کو بری طرح ناکامی ہوئی، کیونکہ دہلی ڈکلریشن میں ہمارے بہت سے جو دوست ممالک ہیں انہوں نے بھارت کی جو لائن ہے اس کو چیلنج کیا، اور جو ان کی خواہش تھی کہ پاکستان کو برائے پاکستان کا نام لے کر بات کی جائے وہ نہیں ہو سکا. تو لیکن ایک دوسری طرف بھارت اس میں کامیاب رہا کہ انہوں نے یہ میٹنگ کال کی اور کچھ سینئر لیول پہ پارٹیسپیشن بھی ہو گئی. لیکن ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے چائنا کا کہ انہوں نے اس میٹنگ کو استعمال نہیں ہونے دیا پاکستان کے خلاف. ممبئی میں بھی لو لیول پہ پارٹیسپیشن اور نیو دہلی میں بھی لو لیول پہ پارٹیسپیشن. تو اور یہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ بھارت جو ہے اپنی طرف جہاں پوری کوشش کر رہا ہے وہاں پاکستان کے بھی دوست ہیں، ممالک دوست ہیں جو کہ پاکستان کو بے وجہ جو ہے تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتے اور پاکستان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا بڑا کرٹیکل رول ہے سارے خطے میں، اور پاکستان نے اپنا رول ادا کیا بھی ہے. ہم نے بے شمار قربانیاں بھی دی ہیں، لیکن اور آئندہ بھی، کیونکہ ہم خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی جو ہے ہمارے اپنے مفاد میں نہیں ہے، اور ہم نے ہر وہ اقدام لیا ہے جس سے دہشت گردی کے خلاف ہمارا جو کاؤنٹر ٹیررزم جو ہماری ایفرٹس ہیں وہ بہت کامیابی ان کو ملی ہے پچھلے سالوں میں، چاہے وہ مختلف آپریشنز ہم نے کیے، ضرب عض آپریشن ہو یا رد الفساد ہو. رد الفساد میں ابھی تک ہم نے کچھ کام کرنا ہے، بہت بلکہ کام کرنا ہے، لیکن ضرب عض آپریشن میں تو کافی ہمیں کامیابیاں ملی ہیں. تو اوور آل دہلی اگلے ماہ نومبر میں، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، پرائم منسٹر مودی بھی جائیں گے نیو یارک، اور وہاں پہ ایک سیشن جو ہوگا یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا وہ اس کی صدارت کریں گے، کیونکہ اگلے ماہ بھارت کو UN سیکیورٹی کونسل کی پریزیڈنسی مل رہی ہے ایک ماہ کے لیے. تو وہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ 26 نومبر کے ارد گرد کریں گے. اس کے ساتھ ٹائمنگ اس کی اس طرح رکھیں گے تاکہ ممبئی جو ہے وہ رہے نظروں کے سامنے وہ. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ممبئی یہاں پہ جو ٹرائل پاکستان میں ہو رہا ہے اس میں پیش رفت نہیں ہو رہی، تو اس میں پہلے بھی کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں بنیادی جو معاملہ ہے وہ بھارت کا ہے. بھارت ہمارے ساتھ تعاون ہی نہیں کر رہا، اور میری اپنی رائے یہی ہے کہ بھارت چاہتا ہی نہیں ہے کہ ممبئی اٹیک کا جو ٹرائل ہے وہ کمپلیٹ ہو، کیونکہ ان کو ایک ٹاکنگ پوائنٹ ملا ہوا ہے اور اس کو وہ زبردست طریقے سے اپنے تئیں استعمال کر رہے ہیں کہ پاکستان کو انڈر پریشر رکھا جائے. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.